بیوی اگر خود کماتی ہو تو کیا شوہر سے ماہانہ خرچ کا تقاضا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے جی. وہ جو کما رہی ہے وہ تو اپنے لیے کما رہی ہے نا, اس کا جو خرچہ ہے وہ اس کے خاوند نے پورا کرنا ہے. اس کی وجہ سے تو نکاح کیا اس کے خاوند نے کہ اسے نان و نفقہ دینا ہے. ویسے وہ کرٹسی میں چھوڑ دیتی ہے یا آپ کو بھی کوئی تھوڑے سے پیسے دے دیتی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے, باقی ذمہ داری تو آپ کی ہے, اس کے ذمہ نہیں ہے آپ کو کھلانا پلانا, یہ آپ کے ذمہ ہے. ایون قرآن میں تو سورۃ البقرہ میں آیا کہ دودھ پلانے کا معاوضہ بھی آپ دیں گے. اندازہ کریں, ادھر آپ اس کو ممتا والی حدیثیں نہیں سنانا شروع کر دیں گے. یہ تو رول ہے قرآن میں آیا واضح. اگر امت کی اکثریت غلط کام پر یکجا نہیں ہو سکتی تو مسلمانوں کی اکثریت رفع دین کیوں نہیں کرتی؟ اکثریت کا تو لفظ ہی غلط ہے, یہ سوال ہی غلط ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اکثریت کا تو لفظ ہی کہیں نہیں موجود. اکثریت تو پھر داڑھی نہیں رکھی ہوئے آیا نا داڑھ تھلے ہوں, ہاں ہے لے اکثریت نے داڑھی نہیں رکھی لہذا داڑھی نہ رکھنے ہوتے اجماع ہو گیا. اس طرح ثابت ہوتا ہے پوری امت جو کام کرے گی نا وہ غلط نہیں ہوگا. مثلا پوری امت کہتی ہے کہ آپ نے حج اور عمرے کے لیے 7 شریف نہیں جانا, کعبہ شریف جانا ہے. جو 7 بھی کر رہے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اصل حج وہی ہے, تو یہ اجماع ہے. نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے, یہ اجماع ہے. فجر کے 2 فرض, 4 کے ظہر, 4 عصر کے, 3 مغرب کے, 4 عشاء کے, یہ اجماع ہے. مردے کو آپ نے قبلہ رخ دفنانا ہے اور اسے غسل دے کے جنازہ پڑھ کے دفنانا ہے, یہ اجماع ہے. اکثریت کا لفظ نہیں میرے بھائی. قرآن کا تو اسلوب یہ کہہ رہا ہے کہ اکثریت گمراہی ہے. ہاں اس وقت دی پلانٹ ارتھ پہ اکثریت مشرک اور کافر ہے. میری امت پوری کی پوری گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یعنی جو نبی علیہ السلام کی امت اجابت ہے, جنہوں نے رسول اللہ کو نبی مان لیا, وہ ساری امت جب کوئی بات کر رہی ہوگی نا ایک بات, تو وہ اس جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. وہ ہے اجماع امت جو المعجم الکبیر طبرانی میں اور المستدرک للحاکم میں آیا, اور اسے سپورٹیو سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 ہے, سبیل المومنین, کہ میری پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہاں جماعت سے مراد پوری امت ہے. تو پوری امت تو میرے بھائی رفع الیدین کا ترک نہیں کرتی ہے, بلکہ ایک رفع الیدین تو ایسا ہے جو پوری امت کرتی ہے نماز شروع کرتے وقت, اگرچہ اس میں بازی نہیں کرتے جو عرب سٹیٹ میں, اردن میں, عمان کے اندر, لیکن باقی سارے پہلا کرتے ہیں. اور حنفی جن کو تکلیف ہے رفع الیدین سے عید کے موقع پہ تو وہ بھی کرتے ہیں. تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس دن انہوں نے بت رکھے ہوتے ہیں بغلوں میں, اور عشاء کے وطر وہ بت رکھ کے بغلوں میں. میں تو اسی لینگویج میں بات کروں گا جو انہوں نے لوگوں کو کہانی کرائی ہوئی ہے. تو کہانیاں کروائی ہیں, اکثریت نہیں میرے بھائی. اکثریت تو گمراہی کی طرف ہے, اور اکثریت بھی ویسے ڈھونگ ہے. سعودیہ میں تو پھر اکثریت جو ہے وہ وہابیوں کی ہے, ایران میں اکثریت جو ہے وہ شیعہ کی ہے, بنگلہ دیش میں اکثریت دیوبندیوں کی ہے, پاکستان میں بریلویوں کی ہے. یہ ہر جگہ اکثریت بھی تو ڈیفرنٹ ہے. کیا بات ہے, کوئی ایسی بات اسلام میں نہیں. ہاں وہ جو ہے نا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو, اس روایت میں تو خیر کلام ہے, لیکن اس کو صحیح بھی مانتا ہے, تو وہ ان معنوں میں ہے کہ جو عظمت والا گروہ ہے. اعظم سے مراد عظمت والا گروہ, جس طرح کہ سورۃ الاعظم قرآن کی صحیح بخاری میں کہا گیا سورۃ الفاتحہ کو, اور صحیح مسلم میں آیت الاعظم جو قرآن کی ہے وہ آیت الکرسی کو کہا گیا. حالانکہ آیت الکرسی سے بھی بڑی سورت موجود ہے, اور سورۃ البقرہ سے تو درجنوں سورتیں بڑی ہیں. تو یہاں اعظم سے مراد عظمت والا گروہ صحابہ اور اہل بیت کا تھا, اور آج بھی جو اس پیٹرن کے اوپر ہے. اگر صحابہ اور اہل بیت بریلوی تھے تو آپ بریلوی بن جائیں, اگر وہ دیوبندی تھے تو آپ دیوبندی بن جائیں, اور اگر وہ مسلم تھے اور رسول اللہ بھی مسلم تھے, اور ان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ بھی مسلم تھے, اور قرآن میں بھی اللہ نے کہہ دیا ہوا سماکم المسلمین, ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا, تو میرے بھائی آپ مسلم بن جائیں, ان چیزوں سے باہر نکلیں. کیا آپ کی لائبریری میں موجود کتب کسی حوالہ یا کسی فرد کی تشنگی کے لیے مل سکتی ہے؟ کیونکہ مشہور بابوں کی کتب آسانی سے بازار میں نہیں ملتی. جی مل جاتی ہیں آسانی سے, جو آپ کو چاہیے وہ مل جائے گی انشاءاللہ.
بازار سے کیا نیٹ سے مفت آپ کو ڈاؤن لوڈ کروا دیتے ہیں. جتنے بابوں کے ہم نے پوسٹ مارٹم کیے ساروں کی کتابیں مفت PDF رکھے ہوئے ہیں. میں نے ایک اہل تشیع عالم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہد کی مکھی کو وحی کی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ بی بی مریم کی طرف وحی ہے. جی یہ تو ہماری باتیں ہیں نا, ہم نے بیان کی ہوئی ہیں نا میرے بھائی, آپ نے اس کا لیکچر سن لیا, میرا بھی سن لیں. ہاں جی, رپلائی ٹو ڈاکٹر جلالی آن کشف اور الہام, اور رپلائی ٹو مولانا اسحاق آن ختم نبوت. میں نے پورے 50 منٹ کے اندر ایک ایک چیز, یہ ساری آیات میں نے بھی پیش کی ہیں. ٹھیک ہے, ان معاملات کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا جو وہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. کی حدیث نمبر 52 میں ارشاد ہوا ہے کہ حرام اور حلال کے درمیان کی چیزوں سے بچو. وہ چیزیں کیا ہیں؟ ظاہر ہے جو چیز بھی آپ کو شک میں ڈالتی ہے اس سے آپ نے بچنا ہے. یعنی جس چیز کے بارے میں آپ کو کلیئر نہیں ہے, اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں نا وہ لگدا تے غلط ہی ہے, وہ لگدا ہی غلط ہوتا ہے نا, او جے وہ گرے ایریا, بچ جاؤ دے کرو, وہ نال جا کے بچو, پیچھے ہٹ جاؤ. جماعت میں سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے؟ اگر رفع الیدین رہ جائے تو کیا سجدہ ہوگا؟ سنتیں رہنے پہ سجدہ نہیں ہے. رفع الیدین اگر آپ کا رہ گیا ہے یا ثنا پڑھنی رہ گئی ہے تو اس کے اوپر کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے. سجدہ صاحب کے 5 طریقے, آپ سجدہ صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی. اس وقت جتنے بھی طریقے چل رہے ہیں نا وہ کسی نہ کسی درجے میں ثابت ہیں. جو حنفی کرتے ہیں وہ بھی تابعین سے ثابت ہے. ویسے جو بخاری مسلم میں ہے وہ یہ کہ آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے پوری تشہد پڑھنے کے بعد آپ نے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جانا ہے, 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیرنا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد 2 سجدے کرنے. باقی میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. باہر ملک سفر کے لیے بعض حضرات غیر شادی شدہ کا سرٹیفکیٹ بناتے ہیں حالانکہ وہ شادی شدہ ہوتے ہیں, کیا اس سے شرعی طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں, شرعی طلاق تو نہیں ہوگی, لیکن یہ جھوٹ تو ہے نا. اور یہ ہے وہ جناب, یہ وہ گرے ایریا ہے, دیکھو کالج وڑ جاتے جے, حرام ہے اس طرح کرنا, جھوٹ بولنا, دھوکہ ہے, غرر ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں خاموشی میں عافیت ہے, ایسا کوئی بھی کام خاموشی سے کرو, اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو خبر تک نہ. میں کون سا کام بھی دسو نا. ہاں کام ہوتے نا وہ پا رہے کدھر کام کر رہے ہو پھر تو ٹھیک ہے, خاموشی سے کرو. یعنی مراد یہ ہے کہ جس طرح اگر کوئی, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, ان میں سے ایک وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو. یعنی آپ اگر کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں اور اعلانیہ نہیں کر رہے اور مسجد میں یہ اناؤنسمنٹ نہیں کروا رہے کہ چودھری صاحب نے 1000 روپے کا نوٹ بھیجا ہے, ہاں تو بالکل خاموشی سے ہی کریں. کام پایا نہ کرو, کام کریا کرو, صحیح ہے. اگر کوئی شخص جنبی ہو کیا وہ موبائل میں تلاوت قرآن سن سکتا ہے؟ ہاں, سننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں, پڑھنے میں تسلی سے سنیں, اور پڑھنے میں بھی صرف عربی پڑھنے میں, ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر باپ فوت ہو جائے تو دادا کی وراثت کا حصہ پوتوں کو کیوں نہیں ملتا؟ پوتے اس سے زیادہ چیز کما سکتے ہیں. دادے کو چاہیے نا کہ وہ علم حاصل کرے, اسے پتا ہونا چاہیے کہ اگر میرا بیٹا مرتا ہے تو میں نے پوتوں کے ساتھ اب کیا کرنا ہے, تو وہ ان کے لیے ہبہ کرے گا, ان کے لیے وصیت کرے گا, اور وہ ہبہ اور وصیت جو اوریجنل اس نے اپنے بیٹے کو دینا تھا اس سے بھی زیادہ وہ کر سکتا ہے, 1/3 مال میں کر سکتا ہے. تو اللہ نے اس کے لیے ایک آپشن رکھا ہوا ہے. اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ. آپ ہمیشہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں, دوسرے علماء بابوں کی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا انہوں نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا؟ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ نہیں پڑھا یا پڑھ کے بھلا دیا ہوا ہے. یہ تو ان سے ہی سوال پوچھا جا سکتا ہے, میں ان کے اینڈ پہ کیسے بتاؤں؟ میں تو صرف رونا ہی رو رہا ہوں, آپ نے بھی رونا رویا ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, ایسے ہی ہے. میرے دوست رفع الیدین کو سنت طریقہ سمجھتے ہیں, پر امام مسجد انہیں بار بار کہتا ہے کہ یہ منسوخ ہے اور یہ اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی. یار اس کو کہنے دو, اس سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ انہیں کہیں کہ اگر یہ منسوخ ہے تو آپ لوگ جا کے سعودی عرب پہ چڑھائی کریں, مکہ اور مدینہ آزاد کروائیں, کیونکہ وہاں تو رفع الیدین سے نماز ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے, میں اپنے لیے بات کرتا ہوں کہ لعنت ہے میرے اوپر اگر میں کسی ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جہاں پہ گستاخ رسول امامت کروا رہا ہے, اور وہ بھی سنت کے طریقے سے ہٹ کے. تو تمہارے سارے بزرگوں کی بزرگی کے اوپر لعنت ہونی چاہیے کہ یہ کعبے کو کیوں نہیں آزاد کرواتے ہو ان سے. ہاں, حدیث کی اتھینٹیکیشن کیا ہے جبکہ قرآن کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے؟ حدیث کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ وہ بھی اللہ نے لیا جی. قرآن سے اگر میں یہ ان پرنسپل آپ کو یہ ثابت کرتا ہوں کہ قرآن پہ عمل کرنے کے لیے سنت اور حدیث کا ہونا ضروری ہے,
تو اس میں امپلائڈ ہے کہ دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اللہ نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, صرف قرآن کا نہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں دین محفوظ نہیں ہے, صرف قرآن محفوظ ہے, تو سرکار پھر تو کام ہی ختم ہو گیا. جاؤ پھر کرو کری. بھائی دین یہ محفوظ ہے تو تبھی ہم اس دین پہ عمل کر رہے ہیں نا. قرآن جب کہتا ہے کہ جمعے کے لیے جب اذان دی جائے تو تم مسجد کی طرف آؤ, تو قرآن اذان کے الفاظ تو نہیں بتا رہا. تو اس کا مطلب ہے جو اذان دی جاتی ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے, لیکن قرآن اس اذان کو اون کرتا ہے, کر رہا ہے نا اون. اس کا مطلب ہے سنت کو وہ اون کر رہا ہے. قرآن جب کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو نبی علیہ السلام کی سیرت کو وہ اون کر رہا ہے. قرآن جب نبی علیہ السلام کو کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین, اے نبی جب کبھی بحث ہو تو ان سے فرماؤ کہ لاؤ, اگر قرآن کو نہیں مانتے قرآن سے پہلے کوئی کتاب یا علم کے آثار لے کر آؤ. جب کتاب کا ذکر ہو گیا تو علم کے آثار کا ذکر کیوں آیا؟ یعنی انبیاء کرام کی احادیث قرآن میں ذکر موجود ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ, نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. تو اب نماز کا طریقہ, نماز کی تسبیحات, نماز کی رکعتیں قرآن میں تو نہیں ہے, اور یہ قرآن کا کوئی عیب بھی نہیں ہے. قرآن کا عیب تب ہوتا جب قرآن سنت اور حدیث کا انکار کرتا. قرآن تو خود ہمیں کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں میں ان پرنسپل تمہیں بتا رہا ہوں عقیدے کے طور پہ, کچھ اعمال کے طور پہ, ان کی تفصیلات کے لیے تم نے سنت کی طرف جانا ہے. جب خود ہی وہ سنت کی طرف دھکیل رہا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو دین محفوظ ہے. قرآن اسی وقت محفوظ ہوگا جب قرآن کی تشریح کرنے والا, جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کو اللہ نے قرآن کی تشریح سکھائی تھی سورۃ القیامہ میں کہ نبی قرآن جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کا بیان کرنا بھی, اس کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے, وہ ساری باتیں ہم تک ٹرو فارم میں پہنچی ہوں, تبھی دین محفوظ ہے. گڑبڑ ہونی تھی, وہ حضور نے بتایا ہے, بخاری مسلم حدیث ہے, میری طرف جھوٹی حدیث منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لو. مسلم شریف میں حدیث ہے بعد والے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی. ان سے بچنا, وہ کہیں تمہیں دھوکے میں دجل میں مبتلا کر کے گمراہ نہ کر دیں. تو نبی علیہ السلام نے پہلے بتایا تھا کہ جھوٹی حدیثیں بنے گی, وہ تو بڑا اچھا موقع تھا. حضور کہتے ہیں حدیث لڑی کوئی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اور بعض اوقات لوگ یہ والی حدیث ہمارے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایسی ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے سنی. اور تواڈے آباء و اجداد نے تے قرآن بھی نہیں سنیا ہوا, حدیثاں تو باہر تکنے ہیں نا. تواڈے آباء و اجداد کسی نے قرآن ہی کوئی آیتاں اس طرح دی سنی ہیں سن کہ وہ شرک چھوڑ دیتے. تو جن کے باپ دادا نے قرآن نہیں سنا ہوا تھا ان بیچاروں کا یہ کہنا کہ ہم ایسی حدیثیں سن رہے ہیں جو ہم نے نہیں سنی بھی, وہ تو سرکار وہ آپ کی جاہلیت ہے نا. جاہلیت کو ہمارے کھاتے میں تو نہ ڈالیں. اور دوسرا, یہ حدیثیں امام مسلم بیان کر رہے ہیں اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اس طرح کی حدیثیں آ چکی ہیں, اسی لیے تو میں یہ صحیح مسلم لکھ رہا ہوں. تو 1200 سال پہلے ہی کام پہ گیا سی. اور اس زمانے کا جو انجینئر تھا امام مسلم بن حجاج القشیری, اس نے اس وقت فورسی کر لیا تھا کہ کام ڈال گیا. انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ کیا صحیح حدیثیں دنیا سے ختم ہو گئی ہیں کہ تم اس طرح کی ضعیف اور جھوٹی روایتوں کا سہارا لیتے ہو؟ میرے نزدیک تو ایسے علماء جو ان کتابوں میں ایسی حدیثیں لکھ رہے ہیں اور ساتھ یہ نہیں لکھ رہے کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں, وہ علماء کی بجائے جاہل کہلانے کے حقدار ہیں. امام مسلم کے زمانے میں امام مسلم اپنے باقی جو ساتھی علماء ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جاہل ہیں. تو اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء اور یہ بابوں کے ماننے والے جاہل ہیں, تو ہم تو امام مسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. کوئی سخت زبان اگر یہ ہے تو یہی ہے نا کہ وہ اپنے زمانے کے باقی علماء اور محدثین کو کہہ رہے ہیں یہ جاہل ہیں جو اتنی زیادہ روایتیں بغیر سند کے جمع کر رہے ہیں. اور دیکھیں امام مسلم نے جو اس وقت فورسی کیا تھا کہ کام پہ جانا ہے, وہ پہ گیا جائے. انہوں ضعیف روایتاں کٹ دینے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں جناب اے دیکھ لو, حالانکہ محدثین نے ساتھ لکھا ہوتا ہے روایتیں صحیح نہیں ہیں. لیکن نہیں, کیا موت کی تکلیف بدنی ہے یا روحانی بھی ہے؟ دونوں ہیں جی, دونوں تکلیفیں. کیا موبائل لون میں اضافی چارجز سود کی مد میں آتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ پروڈکٹ لے رہے ہیں نا اور اس پروڈکٹ کی وجہ سے آپ یعنی وہ ادھار میں پروڈکٹ اٹھا رہے ہیں اور اس کی قیمت تھوڑی زیادہ لی جاتی ہے تو وہ سود میں نہیں آتی ہے. پیسے کے بدلے پیسہ سود ہوتا ہے. تو
یہ جو منٹس آپ لے رہے ہیں یہ پروڈکٹ کی فارم میں ہی ہے نا, تو لہٰذا اس پہ وہ فتویٰ نہیں لگے گا. اور باقی اتنا پنگا لینے کی ضرورت کیا ہے یار؟ ہاں مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کتنی دیر کے لیے آپ کر لیں گے. اور اگر اس کو کوئی حرام بھی سمجھتا ہے اور وہ بہت مجبوری میں لے رہا ہے تو اس وقت تو میرے بھائی آپ مردار بھی کھا سکتے ہیں, تو آپ چند منٹ بھی لے لیں, کیا مسئلہ ہے دل میں برا جانتے ہوئے. ویسے تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کیا حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ظہور سے قبل ٹیکنالوجی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کوئی پتہ نہیں جی, واللہ عالم, کوئی پتہ نہیں. میں اس کے اوپر تباہ آزمائی تو کر سکتا ہوں, لیکن اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اس پہ ڈسکشن کرنے سے نہ تو آپ کی نماز کا طریقہ صحیح ہونا ہے, ٹھیک ہے, نہ آپ کو قبر کے سوالات کا پتہ چلنا ہے, نہ آخرت کی جواب دہی کا پتہ چلنا ہے, نہ آپ کو روزوں کے مسائل کا پتہ چلنا ہے, نہ آپ کو میاں بیوی کے جو حقوق ہیں, جو ماں باپ کے حقوق ہیں ان کا پتہ چلنا ہے. ایک چسکے کے طور پہ باتیں کرنی ہے تو ضرور کریں, وہ تو جو چسکورے ہیں ان کے ویلاگ دیکھا کریں نا, ساڈے کول کیوں آندے ہو, سانو پٹھے پینڈے پان لگے واللہ دے بندے ہو. ہاں شرعی حق مہر پر ذرا روشنی ڈالے. شرعی حق مہر تو اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. سورہ النساء میں آیا کہ اگر ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا ہے نا تو تب بھی علیحدگی کی صورت میں وہ واپس نہ لو, کیونکہ تم نے اس عورت سے نفع اٹھایا. تو اس کی تو کوئی حد نہیں. میں نے کئی سال پہلے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی, آپ لکھے حق مہر اور انجینئر محمد علی مرزا. اس زمانے میں پاکستانی 12 لاکھ روپیہ بنتا تھا جو نبی علیہ السلام نے امہات المومنین یا اپنی بیٹیوں کے لیے حق مہر مقرر کیا ود رسپیکٹ ٹو سونا. تو آج تو سونا ڈبل ہو چکا ہے. لیکن یہ میں نے اس لیے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو زیادہ حق مہر کو ایک برا سمجھا جاتا ہے نا, یہ بالکل غلط بات ہے. وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ 5,000 روپے لکھوا لیں, 10,000 لکھوا لیں, یا 3200 روپے 8 آنے لکھوا لیں, اور لکھا ہوتا ہے شرعی حق مہر 3200 روپے 8 آنے. پتہ نہیں کتوں کٹیا انہوں نے شرعی حق مہر, ٹھیک ہے. تو حق مہر تو عورت کی مرضی ہے جی, چاہے وہ 1 تولہ سونا رکھوائے 10 تولے سونے رکھوائے, یہ اس کی مرضی ہے, کیونکہ اس کے عوض ہی وہ عورت آپ کے عقد میں آتی ہے, اور وہ حق مہر اسے دینا ضروری ہے, اللہ یہ کہ وہ خود معاف کر دے, وہ ایک الگ بات, ورنہ آپ نے وہ دینا ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو اس قسم کے جو عورت کے حقوق والے خانے ہیں اس پہ تو سیدھا یوں لکیر پھیرتے ہیں. اس وقت دیکھا آپ نے وہ جب نکاح اس میں وہ لکھا ہوتا ہے جیب خرچہ اور یہ, وہ اکثر کہا تو وہاں لکیر پھیر دیتے. جو سیاڑے ہیں نا تو وہاں وہ پیٹ سیابہ ڈال کے ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اتنا مہینے کا خرچہ ہوگا, یہ ہوگا. اور میرا خیال ہے جو اس میں وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں نا, اس وجہ سے کوئی رشتے بچتے بھی کوئی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, کنسنسس کے ساتھ آپ اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کر رہے ہیں تو ان سے وہی ڈیمانڈ کریں نا. مطلب ایک غریب آدمی جس کے پاس خود موٹر بائک ہے, اب آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے حق مہر میں گاڑی دو, تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے. تو گاڑی والے کے ساتھ شادی کر لے. اس طریقے سے ایک اگر خاوند ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے جو بیچاری غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہے, تو پھر اس کے ماں باپ سے تو چیزیں نہ ڈیمانڈ کرے. یہ تو بالکل پھر زیادتی والی بات ہو جائے گی. باقی تفصیل کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. ایلوڑی تو پورا تھدا میں مکا چھڑیا جائے. کوئی ایک سوال ایسا جو آپ نے لکھ کے مجھے آگے بھیجا ہو ٹائملی اور میں نے نہ پڑھا ہو, تو اگر کوئی ایسا سوال کسی کا ہے جو اس پرچی میں آیا تھا اور میں نے نہیں پڑھا اور جواب نہیں دیا, جو پرچی میں آیا ہو, جی اس میں کوئی ایسی پرچی نہیں ہے جو میں نے نہیں پڑھی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ